أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم استحيوا من الله عز وجل حق الحياء قال قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما طوى وليحفظ البطن وما طعى وليزور الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله عز وجل حق الحياء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اور تعلیم و تشریف اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہے جو اکیلا ہی ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے. درود و سلام امام الانبیاء شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین امام الرسل والنبیین سیدنا و مولانا محمد کریم علیہ التحیۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات والا صفات پر مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد گزشتہ خطبہ جمعہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں جو بھی میں نے آغاز خطبہ میں آپ کے سامنے پڑھا ہے کچھ باتیں عرض کی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے، جس میں آپ نے امت کو ایک سبق دیا، ایک پیغام دیا، ایک تعلیم دی اور ایک سبق ارشاد فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا استحیوا من اللہ، لوگو اللہ سے شرم کرو، اللہ سے حیا کرو. حق الحیاء، جیسے اللہ سے شرم کا حق ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے کہا نستحیی الحمدللہ، اللہ کے رسول ہم حیا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حیا ہمارے دلوں میں ہے. پیارے پیغمبر جب نے فرمایا لیس ذالک، جس حیا کی تم بات کر رہے ہو میں اس کی بات نہیں کر رہا. جس حیا جو حیا تم اللہ سے کرتے ہو میں اس کی طرف تمہاری توجہ نہیں دلا رہا، میں تمہیں ایک اور بات سمجھا رہا ہوں. صحابہ کرام کے کان کڑے ہوئے. پیارے پیغمبر کیا ارشاد فرمانے لگے؟ آپ نے فرمایا دیکھو جو اللہ سے ایسے حیا کرے جیسے حق ہے حیا کا تو اسے 3 کام کرنے چاہیے. نمبر 1 فلیحفظ الرأس وما حوا، اسے اپنے سر اور اس کے ہوا میں جو کچھ ہے ان کی حفاظت کرنی چاہیے. فلیحفظ البطن وما وعى،
اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرنی چاہیے اور جو کچھ پیٹ کے اندر ہے اس کی. اور فرمایا یذکر الموت، اسے موت کی حفاظت، موت کو یاد کرنا چاہیے، اور موت بلا اور موت کے پکی آزمائشیں جو ہیں، موت کی سختیاں ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے. فرمایا جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے، آخرت کو یاد رکھتا ہے، وہ طرح کا زینت الدنیا، وہ دنیا کی زینت چھوڑ دیتا ہے. دنیا کی طرف اس کی توجہ کم ہو جاتی ہے، وہ دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے. فرمایا جو یہ کام کرتا ہے وہ ہے اللہ سے ایسے حیا کرنے والا جیسے اللہ سے حیا کا حق ہے. اس حدیث مصطفیٰ کے تناظر میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے فلیحفظ الراس وما ہوا کے تحت آپ کے پہلے فرمان اور شرم و حیا کی جو آپ نے پہلی قسم بتائی اس کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ انسان اپنے سر کی اور اس کے فرد و نوا کی حفاظت کرے، یعنی سر اللہ کے سامنے جھکائے، اپنی نگاہیں اللہ کے حکم کے مطابق اٹھائے اور جھکائے، اپنے کانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی سماعت زیادہ سے زیادہ کرے، اور اپنے دل میں اللہ کے احکامات کی اطاعت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کرے اور وہ رکھے. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ اور اس کے اندر کی حفاظت کریں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ انسان اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے. آپ نے اس پیٹ کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی ہیں، بلکہ بعض علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، شیطان آیا اور اس نے دیکھا جناب آدم علیہ السلام کو، تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ کو دیکھ کے انگلی ماری اس میں اور کہا کہ اس پیٹ کی وجہ سے انسان برباد ہو جائے گا، اس پیٹ کی وجہ سے انسان تباہ ہو جائے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا طَعَا، اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور پیٹ کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرے. جو پیٹ اور اس کے اندر کی حفاظت کرتا ہے وہ آدمی اللہ سے حیا کرتا ہے. اب اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں پیٹ کے اندر کی حفاظت. پیٹ کی حفاظت دو طرح سے، ایک ہے جسمانی طور پر حفاظت کرنا، پیٹ کو بڑھنے نہ دینا، پیٹ کو اس کے اندر اتنی غذا نہ جمع کر لینا کہ وہ پھول پھول کے کپا ہو جائے اور وہ لوگوں کو دیکھنے میں بھدا محسوس ہو. اس کی حفاظت کرنا اور کھانے پینے میں احتیاط کرنا. ہمارے بعض لوگ یہاں بڑی معروف مشہور بات ہمارے معاشرے کی بطور طنز کی جاتی ہے کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ تو کھانے کے لیے جیتا ہے. حالانکہ اصول یہ ہے کہ بندے کو جینے کے لیے کھانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعلیم دی ہے. سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا بڑا مزیدار کہ کسی بیرون ملک کے بادشاہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کرتے ہوئے نا مدینہ منورہ میں اپنا ایک طبیب بھیجا، حکیم بھیجا. فرمایا تم جاؤ اور میرے خرچے پہ مدینہ کے باشندے، مدینہ کی ریاست کے باشندے اگر بیمار ہو جائے تو ان کا علاج کرو. اب وہ آیا، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے گزر گئے، مدینہ میں کوئی بیمار نہیں ہو رہا، کسی کی طبیعت خراب نہیں ہو رہی. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا یار تم بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ میرے پاس کوئی دوائی لینے نہیں آیا. انہوں نے کہا ہم اس لیے بیمار نہیں ہوتے کہ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب بتائے ہوئے، اور کھانے کے آداب میں سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ جب بھوک لگ جائے نا، پوری بھوک لگ جائے پھر کھانا کھاؤ، اور ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دو. کچھ بھوک باقی رکھو اور کھانا چھوڑ دو. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اس فارمولے پر عمل کرتے ہیں، لہذا ہم کبھی بیمار ہی نہیں ہوئے. بیمار تو بندہ تب ہوتا ہے جب وہ کھاتا ہے کھا کھا کے تھک جاتا ہے. جب تھک جاتا ہے پھر تھکاوٹ اتارنے کے لیے کھاتا ہے. بس یہی کام اس کا ہے. وہ کھانے میں اتنی بے احتیاطی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پیٹ کی بہت سی بیماریاں انسان کو لاحق ہو جاتی ہے.
چربی بڑھ جاتی ہے. اور یہ بڑے سارے اللہ معافی دے ہمارے معاشرے میں ہمارا سب کا یہی حال ہے. ایک کی ڈگر پہ ہم سب چلے ہوئے, اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بات کمال خبیر تھے. آپ نے ہمیشہ لوگوں کو ایسی باتوں کی تعلیم دی ہے. دیکھیے ایک سے آگے رسول ہے کہ اللہ کے پیغمبر میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا, اس کو موشن نہیں رک رہے, پیٹ بڑا خراب ہے, درد ہوتی ہے. آپ نے کہا اسے شہد کھلاؤ. وہ گیا, اسے شہد کھلایا, پلٹ کے واپس آیا. اللہ کے پیغمبر ابھی آرام نہیں آیا, فرمایا اسے پھر شہد کھلاؤ. اس نے پھر شہد پلایا. تیسری بار پھر آ گیا, اللہ کے پیغمبر ابھی بھی پیٹ ٹھیک نہیں ہوا. میرے پیغمبر نے ایک بڑا پیارا جملہ ساتھ فرمایا اس کو جا کے شہد پلاؤ, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے, اللہ کا قرآن سچ بولتا ہے. اللہ نے کہا قرآن شہد میں شفا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا بھائی شہد پیے اور اس میں شفا نہ ہو؟ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. تو صحابی واپس کیے, پھر جا کے شہد پلایا, پھر وہ اللہ تعالیٰ نے آرام دیا اور ان کو شفا ملی. تو حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ کی حفاظت کرنا, جسمانی طور پہ کھانے پینے میں احتیاط کرنا, اور اس میں پھر جب بندہ کھاتا ہے نا تو اس کے دو طرح کے نقصانات ہوتے ہیں. بہت زیادہ کھانے والے کو کچھ طبی نقصانات ہوتے ہیں جس کا میں نے ذکر کیا, کچھ روحانی نقصانات ہوتے ہیں. روحانی نقصان کھانے کے, بہت زیادہ کھانے کے یہ ہے کہ انسان پر ہمیشہ نیند کا غلبہ رہتا ہے. وہ عبادت صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا, وہ پیسہ سویا رہتا ہے, اس کی آنکھ لگ جاتی ہے, نظر جھک جاتی ہے, جو بہت زیادہ کھاتا ہے. یہ اس کا روحانی نقصان ہے کہ اس کا عبادت کی طرف سے توجہ بڑھ جاتی ہے, اس کو نیند زیادہ آتی ہے, اور پھر وہ ڈکار لے لے کر پوری مجلس کو متاثر کر دیتا ہے, ڈکاروں سے لوگوں کو پریشان کرتا ہے. اور یہ سارے سلسلے جو نا وہ ہوتے ہیں. اسی طرح آپ نے فرمایا تو اللہ سے یہاں کرتا ہے نا, اسے چاہیے کہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرے اور پیٹ کے اندر کی حفاظت کرے. جیسے میں نے عرض کیا, ایک ہے پیٹ کی جسمانی طور پہ حفاظت کرنا. پیٹ کے اندر کوئی ایسی بہت زیادہ کھانا اور بہت زیادہ ایسی چیزیں نہیں ڈالنی چاہیے علم غلم کہ جو انسان کی بیماری کا باعث بن جائے. لیکن فرمایا ایک اس کا پیٹ کو روحانی طور پہ بچانا ہے, روحانی طور پہ اس کی حفاظت کرنی ہے. اور وہ حفاظت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیٹ کو حرام کی آمدن سے بچانا ہے. پیٹ حرام سے نہ بنا ہوا, حرام کا لقمہ. بعض چیزیں بنفس سے ہی حلال ہوتی ہیں, جیسے مرغی ہے, بکری ہے, گائے ہے, بیل ہے, سب حلال ہے, لیکن اگر ان کا حصول حرام ذریعے سے ہوگا تو یہ حرام ہو جائے. اور بعض چیزیں بنفس ہی اور جن سے ہی حرام ہے, جیسے سور کا گوشت ہے یہ حرام ہے, کتے کا گوشت ہے یہ حرام ہے, اس طرح کی چیزیں, گدھے کا گوشت ہے جو حرام ہے, یہ بجن سے ہی حرام ہوتی ہیں. ہم نا یہ جو چیزیں بجن سے ہی حرام ہے نا, بنفس سے ہی حرام ہے, ان سے تو بڑی احتیاط کرتے ہیں. لیکن جو حلال ہونے کے باوجود ذرائع آمدن کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتی ہیں, ان کی طرف ہماری توجہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی سفر میں جاتا ہے اور اکبرا, اس کے بال پورا گندا ہے, کپڑے اس کے گھر آلود ہیں, اور سارے بال اس کے مٹی سے اٹے ہوئے ہیں. ایسا بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. آپ نے کہا فرمایا جن لوگوں کی اللہ دعائیں قبول کرتا ہے نا, ان میں ایک مسافر بھی ہے. مسافر اللہ سے دعا مانگے نا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے, اور بہت زیادہ قبول کرتے ہیں. لیکن فرمایا یہ شخص جب یہ جاتا ہے اس کے بال پورا گندا ہے اور اس کے کپڑے گند آلود ہیں, اور وہ سفر کی تھکاوٹ سے اٹا ہوا ہے, سفر میں کیا ہوا ہے, وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے نا, اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب, اللہ اے میرے اللہ میری پریشانی دور فرما, اے میرے اللہ میرا دکھ دور فرما. اللہ سے جب دعا کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں مطعمک حرام وملبسک حرام ومشربک حرام, تیرا کھانا بھی حرام کا, تیرا پینا بھی حرام کا, تیرا لباس بھی حرام کا. مجھے بتاؤ کہ میں تمہاری دعا کیسے قبول کروں, کیسے تمہاری دعا قبول کروں؟ تمہارا تو کھانا پینا ہی حرام کا, تمہارا یہ جسم کا گوشت ہے یہ حرام کے اوپر پلا ہوا ہے, حرام کے ساتھ پلا ہوا ہے. جو گوشت حرام کے ساتھ پلا ہوتا ہے
فرمایا یہ جہنم کا زیادہ حقدار. لیکن آج ہم کھانے پینے میں بالخصوص ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے. ہمارے یہاں ہی کسی معاشرے کے اندر یہ لطیفہ بڑا مشہور ہے نا، معروف ہے، بڑی ایک عجیب سے بڑا یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہوئی یہ بات ہے. کہتے ہیں کہ پولیس والا اپنے کسی دوست کے پاس گیا، اسے کہتا ہے یہ 20,000 روپیہ مجھ سے لے لو اور اپنے کلے سے 20,000 روپیہ مجھے دے دو. اسے پوچھا وہ کیوں؟ کہا میں نے قربانی لینی ہے، جو میرا 20,000 ہے یہ میں نے رشوت کا لیا ہوا ہے، یہ حرام ہے. جو میں تجھ سے لے کے جا رہا ہوں، جو تجھ سے لے کے جا رہا ہوں یہ حلال ہے. تمہیں تو تبادلہ کی ہے نا، اپنا دے کے وہاں سے لے گیا تو فرق کیا پڑا؟ ایسے ایسے کہانیاں ہمارے معاشرے میں یہ عام رائج ہے. اور ہم کھانے پینے میں اتنی ہمارے خوراک کے معاملے میں اس قدر بے احتیاطی ہے صاحب. کبھی سوچا کریں ہم کھانے میں ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے. پھر یہ بھی حرام ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نا یہ بات معروف ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کی کیسے حفاظت ہے. آپ جب بچپن میں اپنی والدہ محترمہ کی گود سے نکل کے ماں حلیمہ کی گود میں گئے نا، تو آپ وہاں پہ وہ آپ کو اپنے گاؤں میں لے گئی. طائف کے قریب ان کا گاؤں تھا، وہاں پہ لے گئی، وہاں پہ ان کو رکھا، ان کی تربیت کی. ماں حلیمہ کا ایک اور بیٹا بھی تھا جو ان کا حقیقی بیٹا تھا، وہ بھی چھوٹا تھا. اب عرب کا رواج یہ تھا لوگ اپنے بچوں کو دیہاتی عورتوں کا دودھ پلایا کرتے تھے. ان کی شہروں کی مائیں دودھ کم پلاتی تھی، دیہاتی عورتیں دودھ پلایا کرتی تھی اور اس کے لیے وہ اجرت مانگا کرتی تھی، اجرت دیا کرتی تھی. ماں حلیمہ بھی اجرت کے لیے اپنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی بچپن میں. جب وہاں پہ لے گئی نا تو سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کا دودھ پیتے ہوئے بھی عدل و انصاف کا اور حلال و حرام کا اتنا خیال کرتے تھے کہ آپ اس بچپن میں اللہ نے حفاظت کی. یہ معجزہ طور پہ آپ اپنے بھائی کا حصہ ماں کے ایک طرف سے دودھ پیتے تھے، دوسری طرف کا حصہ بھائی کے لیے چھوڑ دیتے تھے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا. آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ نے کھانے پینے میں کتنا ہے. جب آپ نے آل رسول جو ہے نا سید خاندان، ان کے لیے صدقے کا گوشت صدقہ کھانا حرام قرار دیتی. اگر میں صدقہ حرام ہے. ایک بار مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ لوگ نا صدقے کی کھجوریں لائے، آپ نے وہاں پہ رکھ دی. حضرات حسنین تشریف لائے، آپ انہوں نے اٹھا کے، بچے مجھے پتہ نہیں تھا، انہوں نے اٹھا کے وہ کھجوریں منہ میں ڈالی. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، دیکھا کہ یہ کھجوریں کھا رہے اور کھجوریں صدقے کی ہیں اور یہ ہمارے بچوں پہ ہمارے خاندان پہ حرام ہے. تو میرے پیغمبر نے دونوں کو اپنے پاس بلایا، گلے میں انگلی ڈال کے نا ان کے منہ میں انگلی ڈال کے وہ ساری کھجوریں باہر نکال دی، پھینک دی اور بتایا کہ بیٹے یہ ہمارے لیے حرام ہے، ہم یہ صدقے کی کھجوریں نہیں کھا سکتے. اتنا زیادہ یہاں میں ہر شہری صدقہ مانگنے، ہر بندے صدقہ مانگنے پہ چلا ہوا. ہر بندہ ہی کہتا ہے میں زکات کا سب سے زیادہ مستحق ہوں. ہر بندہ اسلام میں جانتے نہیں ہے. اگر دیکھیں حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ بغیر ضرورت کے، اس کو ضرورت نہیں ہے لیکن بغیر ضرورت کے اگر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے سوال کرے، فقیر اور بھکاری بنے، قیامت کے دن فرمایا اس کی ماتھے کا چمڑا ادھیڑا ہوا ہوگا، اس کے چہرے سے چمڑا اتارا ہوا ہوگا اور لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ یہ بغیر ضرورت کے مانگ کھا رہا ہے. لیکن آج ہمارے بدقسمتی ہے نا، ہر آدمی وہ غیرت اور شرم اور حیا جو تھی نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہم اسی کام لگے ہوئے. پیٹ کو حرام سے بچانا یہ اللہ سے شرم اور اللہ سے حیا کی سب سے بڑی علامت. بندہ کھانا کھاتے ہوئے سوچے تو صحیح کہ اللہ سے شرم کرے کہ میں حلال کھا رہا ہوں کہ حرام کھا رہا ہوں. اللہ سے حیا کر کے وہ سوچے کہ جو میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور پھر یہ میرا اس کا ذریعہ آمدن حلال ہے یا حرام ہے، یہ میں نے یہ جانور جو یہ گوشت جو چیز میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے. آج ہمارے گھروں میں ماں باپ تربیت نہیں نہ کرتے. ہمارے گھروں میں عام یہ بات ہوتی ہے ایک بھائی دوسرے کا کھا لیتا ہے، ایک بھائی دوسرے کی چیزوں کا کھا لیتا ہے، پھر ہنس کے دکھا دیتا ہے. ہم نہیں سمجھتے اس بات کو، بڑا لائٹ سے لیتے ہیں، ہنس کے دکھا دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن حضرات یہ حرام ہو جاتا ہے
ماں نے 2 بھائیوں کو، باپ نے 2 بھائیوں کو برابر کا حصہ دیا ہے، پھر ایک بھائی اپنا حصہ کھا کے دوسرے کا حصہ کھا جائے، یہ حرام ہو جاتا ہے اس کے لیے، اور اس کے ذمہ دار ماں باپ جو بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ آپ دیکھیے کس قدر اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خوبصورت انداز میں ہمیں یہ تعلیم دی۔ وراثت کے معاملات ہے نا، ہم اس میں بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ باپ کی وراثت میں سے ہم حرام کھاتے ہیں، باپ کی وراثت میں سے۔ کیسے؟ باپ ایک بیٹے کو دے دیتا ہے، دوسرے کو دیتا ہی نہیں۔ اپنی زندگی میں جب وہ جائیداد تقسیم کرتا ہے تو بالکل غیر شرعی تقسیم کرتا ہے۔ اپنی زندگی میں وراثت تو ہوتی ہی ہوا جو مرنے کے بعد بچا ہوا مال ہوتا ہے، جو ترکہ ہوتا ہے۔ ایک شخص مر جائے، اس کے مرنے کے بعد جو ترکہ ہوتا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں۔ لیکن ایک باپ جو ہے نا اپنی زندگی میں میری اولاد بڑا تنگ کر دی ہے، بہت بڑی جان کر دی، میں نے ساری جائیداد بانٹ دینی ہے میں نے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ جائیداد کی تقسیم کے وہ اصول جو مرنے کے بعد لاگو ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں لاگو کرتا ہے۔ بیٹوں کو روپیہ دیتا ہے، بیٹیوں کو 50 پیسے دیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا، حالانکہ اب جب وہ دے رہا ہے اس کی تقسیم غلط، اور جو لے رہے ہیں وہ لے حرام رہے ہیں، وہ بہنوں کا حصہ کھا رہے ہیں، بہنوں سے حرام لے کے کھا رہے ہیں۔ اور جس کو ایسا حصہ مل گیا سمجھے وہ تو فارغ ہو گیا نا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے منہ میں ایک لقمہ حرام کا چلا گیا نا، ایک لقمہ حرام کا، 40 دن تک اس کی عبادت نہیں قبول ہوتی، 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی ہے رات، اور جن کا سارا کھانا پینا ہی حرام کا ہے، جن کا سارا ہی کھانا پینا باپ کی وراثت میں سے بھی حرام کو شامل کر لیا۔ اور حرام کی کیفیت یہ ہے 1,00,000 روپے میں سے 9,999 روپے آپ کے حلال کے ہیں، طیب اور پاکیزہ کمائی کے ہیں، لیکن آخری روپیہ وہ ناپاک ہے، حرام ہے، حرام ذریعے سے آیا، وہ اس میں ملے گا تو ان 9,999 کو پوری کر دے گا۔ جیسے دودھ کی ایک من دودھ پڑا ہوا ہو نا، تو پیشاب کا ایک قطرہ اس کے اندر گر جائے تو من کا من ضائع ہو جاتا ہے، سارا ہی ناپاک ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح 9,999 روپے بھی حرام ہو جاتے ہیں جب انہیں 1 روپے مل جاتا ہے۔ ہم لاکھوں روپیہ لگا کے حج میں جاتے ہیں، ہم نہیں سوچتے کہ اس حج کی کمائی میں ہمارے پیسے کتنے ہیں، کس کس کا حق میں نے مارا ہوا، کس کس کا میں نے داؤ لگا کے اس کو میں نے ذلیل کیا ہوا، لیکن ہم اس کو پکڑتے ہیں اور ہمارا حال یہ ہم حج پہ جاتے ہیں، نہیں سوچتے۔ 5 لاکھ 7 لاکھ روپیہ لگائیں گے، ان 7 لاکھ روپوں میں 1 روپیہ بھی حرام کا مل گیا تو باقی بھی سارا برباد ہو گیا۔ حج کی مشقت بھی ضائع، حج کا سفر بھی ضائع، طواف بھی ضائع، اور عرفات اور مزدلفہ اور منا کی عبادتیں بھی ضائع، اور ہر چیز ضائع۔ بندہ جیسے خالی آ گیا ویسے خالی ہاتھ پلٹ کے واپس، کچھ پلٹ نہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے ہمارے تو حج ہوتے ہیں حاجی کہلوانے کے لیے، ہمارے حج ہوتے ہیں حاجی کہلوانے کے لیے، ہمارے عمرے ہوتے ہیں تقوی کا ڈنڈورا پیٹنے کے لیے۔ میں ہر سال عمرے پہ جاتا ہوں، جناب جانا چاہیے عمرے پہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کبھی حالات کی تنگی کا شکار ہو جاؤ نا، مشکلات کا شکار ہو جاؤ تو عمرہ کیا کرو، پیدل پہ عمرہ کیا کرو، تمہارے حالات کی کشادگی تنگی کشادگی میں بدل جائے گی۔ آپ عمرہ کر کے آئیں گے اللہ آسانی والا کر دے گا، یہ حدیث کا اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر کوئی عمرہ بندہ یہ کرتا ہے صرف دکھانے کے لیے اور اپنے تقوی کا لباس لوگوں کو ظاہر کرنے کے لیے کرتا ہے تو پھر اس کا روپیہ لگا ہوا، اس کا وقت دیا ہوا سب کچھ ضائع۔ کل قیامت کے دن یہ وہی ریاکار ہے جس کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا پیٹ کی حفاظت کرو اور پیٹ کے اندر کی حفاظت کرو، لقمہ حرام سے اپنے پیٹ کو بچاؤ، سود سے، جوئے سے، سٹہ بازی سے، اور حرام کی کمائی غصب سے، رشوت خوری سے، ہمیں یہ سب سے منع کیا گیا۔ لیکن آج ہر چیز کا ہم نے نام بدلا ہوا، ہر چیز، رشوت کو ہم نذرانہ کہتے ہیں، رشوت کو نذرانہ کہتے ہیں، سود کو انٹرسٹ کہتے ہیں، کاروبار کے نفع کہتے ہیں سود کو، واضح طور پہ کلیئر کٹ سود ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو بھی نفع کہہ کے اپنے لیے حلال اور جائز سمجھتے ہیں۔
بینکوں میں پیسے رکھواتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، اور وہاں سے پیسے لے کے اپنے بچوں کی تعلیم پہ لگاتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت پہ لگاتے ہیں، بچوں کے لباس اور خوراک پہ لگاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی۔ کھا آپ کے بچے جائیں گے، قیامت کے دن جوتے آپ کو پڑ رہے ہوں گے، قیامت کے دن جواب آپ دے رہے ہوں گے، عیاشی پیچھے پیچھے کر رہے ہوں گے۔ حضرات ذرا سوچو، اللہ سے حیا کیجیے۔ فرمایا پیٹ اور اس کے اندر کی چیزوں سے آپ ان کی حفاظت کیجیے اگر آپ اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ مال جو ہے نا، یہ مال، اس مال نے ہمیں اتنا ہمیں خراب کر دیا ہے اور اتنا اس لالچ میں مندے ہوئے ہیں۔ قرآن نے ایک نقشہ کہتا بڑا پیارا، اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں جا ملے، ہر وقت مال 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 مال۔ فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ وہ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، گنتا رہتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، گمان یہ کرتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کہتا ہے نا، اور آج ہمارے یہ دلی کیفیت ہے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، ہماری یہ حیثیت ہے جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ صبح سے شام تک ہم مال 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 کما لو، مال کما لو، مال اکٹھا کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ ادھر آنکھ لگتی ہے، دنیا سے جاتے ہیں، پیچھے یہ مال یہیں پہ رہ جاتا ہے سارے کا سارا، اور اولاد اس میں لڑ رہی ہوتی ہے اور بندہ حساب دے رہا ہوتا ہے جا کے اس مال۔ پہلے پیغمبر نے یہ تعلیم دی ہے نا، وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَىٰ، پیٹ اور اس کے اندر کی حفاظت کرے۔ جو اللہ سے حیا کرتا ہے وہ اپنے پیٹ کی حفاظت کرتا ہے اور پیٹ کے اندر کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچیے اس بات پہ، غور کی، اللہ نے مال کو آزمائش بنایا، مال کو آزمائش بنایا۔ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، مال بھی امتحان ہے، اولاد بھی امتحان ہے، مال بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے۔ ہم سوچیں ذرا، ہمارے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، اور ہمارے لیے یہ آزمائش بھی ہے، لیکن ہم مانتے نہیں، ہم اس بات کو غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں اس بات۔ حضرات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات آج بھی اسی طرح روشن ہیں، اسی طرح زندہ ہیں جس طرح 1400 سال پہلے روشن اور زندہ تھے۔ کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں، کاش کہ ہم غور کریں۔ پھر آپ دیکھیں پیٹ سے متعلقہ چیزوں میں آپ کی، یعنی انسان کے لیے یہ بھی ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گزرتا جو میں نے سنا، فرمایا من اضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ، فرمایا جو بندہ مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آج ہمارے معاملے میں، ہمارے معاشرے میں بے حیائی پھیل رہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر موبائل نے بے حیائی کو عام کر دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنی فلمیں بنتی ہیں، جتنے ڈرامے بنتے ہیں، جس قدر یہ میڈیا کے اوپر آ رہا ہے، آپ ان سب پہ غور کریں، انجام کار ان کا بے حیائی اور فحاشی کا پھیلاؤ کچھ بھی نہیں۔ کبھی وقت ہوتا تھا 25-30 سال پہلے، جب کسی گھر میں ٹی وی ہوتا تھا، جس گھر میں ٹی وی ہوتا تھا اس گھر کے لوگوں کو بڑا مایوب سمجھا جاتا تھا، لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے، اور شرم و حیا والے لوگ ٹی وی رکھتے نہیں تھے، حالانکہ اس وقت چینل بھی ایک ہوتا تھا اور بہت کم بڑے، اور وہ ایک مخصوص اس کا وقت ہوتا تھا، 4-4:30 بجے شروع ہوتا، 12 بجے ختم، معاملہ تھا۔ اس کے بعد ہم نے آزادی، ہم نے ترقی کر لی، ہمارا میڈیا آزاد ہوا، آج 50 سے زیادہ چینل ہیں، 24 گھنٹے چلتے ہیں، اور سوائے موسیقی کے، سوائے بے حیائی کے، سوائے فحاشی کے فروغ کے ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی زیادہ ہر گھر میں ٹی وی موجود، اللہ من شاء اللہ۔ آج بھی بڑے خوش نصیب ہیں جن گھروں میں ٹی وی نہیں،
بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جن گھروں میں آج بھی ٹی وی نہیں ہے، وہ روایات کے پابند ہیں۔ بہانہ ہمارا ہوتا ہے خبریں سننا چاہتے ہیں، خبروں کے اندر بھی نہیں گئے، خبروں کے اندر بھی آج کے ٹی وی چینل، میرا چونکہ میڈیا سے واسطہ ہے، میرا تعلق ہے، میں جانتا ہوں جب یہ بڑے بڑے چینل جو ہیں ان کی ہم وہ ریکروٹمنٹ پالیسی دیکھتے ہیں نا، جب دیکھتے ہیں یہ بندہ کون سا بھرتی، بالخصوص خواتین کو بھرتی کرنے کے لیے ان کے لیے شرط ہوتی ہے کہ آپ اگر ہمارے ہاں نیوز اینکر یا ہمارے ہاں نیوز ایڈیٹر آنا چاہتی ہیں تو آپ کو سر سے دوپٹہ اتارنا ہوگا۔ یہ شرائط اور باقاعدہ شرائط، زبانی نہیں لکھی ہوئی شرائط ہے۔ آپ کو دوپٹہ اتارنا ہوگا، آپ کو چست لباس پہننا ہوگا، اعضائے جسمانی کو نمایاں کرنا ہوگا، اور آپ کو اپنی پنڈلیوں کو آدھے سے زیادہ ننگا کر کے دفتر میں آنا ہوگا۔ یہ تعلیم ہے ہمارے یہاں، اس کے باوجود ہمارے دلوں میں نفرت نہیں پیدا ہوتی۔ ان حالات میں ذرا سوچیے، غور کیجیے، باتیں تو بڑی کڑوی کڑوی ہیں حضرات، لیکن یہ کرنی پڑیں گی، ان کے کیے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہے، اگر ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اگر ہم نے مسلمان ہی مرنا ہے تو ہمیں ان باتوں کو سننا بھی چاہیے اور کچھ نہ کچھ عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ شیطان غالب آ چکا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کی نگاہوں میں حیا کیسے آئے؟ آج ہمارے نوجوانوں کو کس طریقے سے ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہو؟ ذرا سوچیے اور غور تو کیجیے ذرا۔ اپریل فول کے نام پہ ہم کیا کرتے ہیں، ویلنٹائن ڈے کے نام پہ ہم کیا کرتے ہیں، روز روز جو ہمارے یہاں پروگرام چلتے ہیں اور ہمارے یہ ایک پیکج چلتے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جن کالجوں میں، جن یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، ہم نے کبھی ان کو ان کا انتخاب کرتے ہوئے اخلاق اور ایمان، یہ دو چیزیں ہماری کبھی مد نظر نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں پروفیسر کون سے ہیں اور ان کا تعلیمی معیار کیسا ہے۔ کیا ہمارا بچہ سند لے لے گا، ڈگری لے لے گا، نمبر زیادہ مل جائیں گے، بس یہ سوچ کے ہم اپنے بچے کو آگ میں پھینک دیتے ہیں، ہم اپنی بچی کو آگ میں پھینک دیتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں دیکھتے ہم۔ غور ہماری زندگی میں یہ ہے ہی نہیں۔ اخلاقیات اور ایمانیات کا چیپٹر ہی بند ہو چکا ہے بچوں کی تعلیم کے معاملے میں، بچوں کی تربیت کے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے نمبر بڑے لیتے ہیں، 1100 میں 1100 میں سے 1099، 1090، 1095، یہ نمبر 1100 میں سے کتنے نمبر ہیں، لیکن نمبر دینے والے خود اپنے سسٹم سے مطمئن نہیں ہے۔ بچہ میٹرک میں 1000 میں سے 900، 950، 950 نمبر لے کے جاتا ہے اور آگے جا کے اس کو پھر ایک کینٹین ٹیسٹ دینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ خود ہی مطمئن نہیں ہے، کون کو دھوکہ دیا ہوا۔ بی اے میں بچہ بہترین نمبر لے کے پاس ہوتا ہے، ایک فرسٹ گریڈ میں پاس ہوتا ہے، لیکن آگے میڈیکل میں جانے کے لیے اس کو اینٹری ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، پھر دینا پڑتا ہے، انہیں مضامین کا دینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ وہ بی ایس سی کر کے گیا، وہ ایم ایس سی کر کے گیا، اس سے سارے یہ نمبر لیے، لیکن کیوں آگے جا کے ٹیسٹ دینا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا نظام ہی اتنا گندا ہو چکا ہے۔ ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ تم جناب بس نمبر حاصل کرو، باقی کام چھوڑو، ہمیں پیچھے دکھے دو۔ بڑی پیاری بات کسی نے کہی ہے کہ علم تو مطالعے سے ملتا ہے، یہ جو ڈگری ہے نا، یہ تو سال بھر کی دی ہوئی فیسوں کی رسیدیں ہیں۔ آپ نے فیس جمع کرائی، اس کی رسید ہے، ڈگری کی صورت میں آپ کو مل گئی۔ حضرات ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے۔ کوئی کسی تعلیمی ادارے میں ان کو یہ حدیث نہیں پڑھائی جاتی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے سر کی حفاظت کرو، اپنے پیٹ کی حفاظت کرو، کہیں نہیں پڑھایا جاتا۔ جب پڑھایا جاتا ہے تو بتائیں کون سا کالج ہے، کون سی یونیورسٹی؟ ہم سے پیسے لے کے، ہم سے پیسے لے کے ہمارے بچوں کو ناچ اور گانا سکھایا جاتا ہے، ہلا گلا کے نام پہ ان کی پارٹیاں کروائی جاتی ہیں، اور وہاں پہ بڑے بڑے جناب وہ مار کے مارے جاتے ہیں، اور راتوں کے فنکشن ہوتے ہیں، اور راتوں کو ہمارے بچے بچیاں گھروں میں آتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، استحیوا من اللہ عز وجل حق الحیاء، اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کا حق ہے۔ اور حیا ایسے ہوگی جب ہم اپنے سر کی حفاظت کریں گے اور اپنے پیٹ کی حفاظت کریں گے۔ اور تیسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، وہ آپ نے فرمایا اللہ سے حیا کرنے والے وہ لوگ ہیں، اللہ سے حیا ان لوگوں میں ہے
جو موت کو اور موت کی آزمائشوں کو یاد کرتے ہیں. موت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. اللہ کا بھی منکر موت کا منکر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی منکر موت کا منکر نہیں ہے. کتاب اللہ کا بھی منکر موت کا منکر نہیں ہے. موت کو سارے مانتے ہیں, سارے مانتے ہیں. یہ جو ملحدین ہیں نا, الحاد پھیلانے والے ہمارے معاشرے میں, اللہ کے دین سے بغاوت پھیلانے والے, اللہ کے دین سے, اللہ سے نفرت پھیلانے والے, دین سے نفرت پھیلانے والے, منکرین حدیث کی صورت میں ہو, منکرین قرآن کی صورت میں ہو, منکرین اللہ کی صورت میں ہو, یہ جتنے لوگ ہیں نا, آپ دیکھیں یہ اسلامی سزاؤں کا, اسلامی شعار کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن جب ان کا کوئی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کو بھی شہید نہیں ہے, اس کو بھی شہید کہتے ہیں. آپ ہندوستان کی خبریں سن لیں, ہندوستان کے جتنے فوجی مرتے ہیں وہ کہتے ہیں شہیدوں کے بارے میں. تو ہندو ہے, یہ شہادت کی اصطلاح تو خاص مسلمانوں کے لیے ہے. لیکن جو نہیں مانتے مسلمان کہلواتے ہوئے خود کو شرم کرتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہمارا فلاں بندہ شہید ہو گیا. کیوں؟ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. کتنی دیر کو موت سے انکار کر لے گا. فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بڑے بڑے مضبوط برجوں والے محلات میں داخل ہو جاؤ, دروازے بند کر لو, کھڑکیاں بند کر لو, تمہیں موت پھر بھی پا لے گی, موت پھر بھی آ جائے. آپ اندازہ کریں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا, ایسا ہی کوئی ملحد تھا, وہ گیا جا کے کہنے لگا امام صاحب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, آپ مجھے بتائیے کہ بند کمرہ ہے جس میں کوئی کھڑکی کوئی دروازہ بھی نہیں ہے, چھت بھی لگی ہوئی ہے, چاروں طرف اس میں ایک بندہ ہے, اس کو رزق اللہ کیسے پہنچاتا ہے؟ امام صاحب سے کہنے کا چھوڑو, رزق نہیں پہنچا پھر کیا ہوگا؟ کب وہ مر جائے گا, کب موت کا فرشتہ وہاں پہ کون پہنچاتا ہے؟ دروازے تو سارے بند ہیں, کھڑکی بھی نہیں ہے, رزق کا فرشتہ تو آ نہیں سکتا. کوئی اعتراض کر رہا تھا نا حضرت مریم پہ, بند کمرے میں ان کو رزق ملا, اس نے کہا جی کیسے ہو سکتا ہے بند کمرے میں رزق ملا؟ تو امام نے کہا اگر رزق نہیں پہنچتا تو اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ کہا مر جائے گا. کہا جب وہ مر جائے گا تو موت کا فرشتہ کس نے پہنچایا وہاں؟ جو موت کا فرشتہ پہنچانے میں قادر ہے وہ رزق کا فرشتہ پہنچانے میں, اس کو اللہ کو کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کیا کمزوری ہے, کیا کمی اور کیا نقص ہے؟ اللہ پاک ہے, سبحان اللہ پاک ہے. حضرات محترم اس بات پہ غور کیجیے, فرمایا موت فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. فرمایا جب موت آ جاتی ہے نا تو ایک لمحہ بھی نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے, ایک لمحہ بھی نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا موت کا فرشتہ, حضرت کی تیاری کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ آیا, میں اور موت, میرا اور موت کے ساتھ بھاگ دو یہاں سے. تھپڑ بھی مارا بعض روایات میں آتا ہے, وہ انسانی شکل میں تھے نا فرشتے, چلے گئے اللہ سے. اللہ نے فرمایا جا کے اسے کہو ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو, جتنے بال اس کے نیچے آ جائے گا تمہارے ہاتھ کے نیچے اتنی زندگی بڑھا دوں گا. حضرت موسیٰ فرماتے اس کے بعد کیا آگا پھر موت, پھر بھی موت ہے تو پھر ابھی سے ابھی تیاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ کٹک رہا تھا, حضرت فاطمہ باہر جاتی دیکھتی کوئی بھی نہیں تھا, پلٹ کے آئی کہا بابا دروازہ کٹکتا ہے, بندہ کوئی نظر نہیں آتا, مجھے پتہ نہیں کون ہے باہر. پیارے پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا فاطمہ بٹیا یہ وہ ہے جو کبھی خالی نہیں جاتا, یہ وہ آیا ہے جو کبھی خالی نہیں جاتا, جب وہ آ جاتا ہے پھر لے کے جاتا ہے. اللہ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج اس کی کل ہماری باری ہے, ہمارا بھی تو نمبر لگا. پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ سے یاد کرنے والے کو موت یاد رکھنا چاہیے. اور پیارے پیغمبر سے فرماتے ہیں اکثروا حازم اللذات, لوگوں موت لذتوں کو توڑ دینے والی کو یاد کیا کرو, لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کیا کرو. اور موت کی سختیاں جو ہے نا, آپ اندازہ کریں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر
کائنات کے سردار ہیں اللہ کی مخلوقات میں سے، اور آپ سے زیادہ اللہ کا پیارا بھی کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ اللہ کا قریب بھی کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ بہتر اللہ نے بنایا بھی کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ خوبصورت اللہ نے تخلیق ہی نہیں کیا۔ لیکن جب موت آئی ہے نا تو موت کی سختیوں کا یہ عالم تھا، پیارے پیغمبر فرماتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، یا اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرمانا، موت کی سختیوں میں میری مدد فرمانا۔ اتنی سخت موت ہے، اتنی سخت ہے یہ موت۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں پیارے پیغمبر پر موت کی سختیاں دیکھ کے نا مجھے کسی پر بھی موت کی سختیاں نہیں لگتی، اتنی سختی تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کے وقت جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہم نے کبھی تیاری کی اس کی؟ موت کے لیے ہم نے کبھی نماز پڑھتے ہوئے ایک سجدہ ہم نے کیا ہوا اللہ کے لیے، 2 رکعت ہم نے پڑھی ہو یا اللہ ہم نے مر کے تیرے پاس آنا ہے، ہم نے تیرے حضور حاضر ہونا ہے، یہ 2 رکعتیں قبول کر کے ہماری نجات کا سامان جاتا ہے۔ ایک تو نماز ہے فرضی، وہ تو ہم پڑھتے ہیں، اللہ توفیق سب کو توفیق، لیکن کبھی کبھی نا اللہ سے اس طرح کے میں سودا کیا کریں، اللہ سے اس طرح کی بھی جاری نگاہ کریں، سجدے میں سر رکھ کے نا اس کی منت کر لیا کریں، اللہ ہم تیرے پاس آنے والے ہیں، ہمیں اپنی ملاقات کے قابل بنا دے، ہمیں اپنی ملاقات کے قابل بنا دے۔ اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں اللہ اکبر، جب کوئی بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے نا تو احب اللہ لقاءہ، اللہ بھی اسے ملاقات پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ، اور جس کو اللہ کی ملاقات نہ پسند ہے، جس کو موت نہ پسند ہے، ظاہر موت کے بعد اللہ سے ملاقات ہے نا، اللہ کے پاس پیش ہونا ہے۔ اب جو موت کو ناپسند کرتا ہے اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، وہ موت کو ناپسند کرتا ہے۔ من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ حضرات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ موت کو یاد کرتا ہے نا، اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، ترک زینت الدنیا، وہ دنیا کی زینتوں سے موڑ لیتا ہے، دنیا کی زینت نہیں دیکھتا، پھر اس کا دنیا کی طرف دھیان نہیں لگتا، دنیا کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، اپنے کام لگے ہوتے ہیں، وہ اللہ سے اس کا رابطہ تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے، مضبوط تعلق۔ ہمارے کتنے اللہ سے مضبوط تعلق ہیں؟ ہمارے کتنے آزاد؟ کبھی سوچا تو کریں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہے، ہم اللہ کے کتنے وفادار ہیں، اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں کی ہیں، اور ان نعمتوں کے جواب میں ہم نے اللہ کا شکر کتنا ادا کیا ہے۔ کبھی یہ سوال اپنے آپ سے کیا کریں، کبھی اپنے زمین کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے خود سے یہ سوال کیا۔ اگر ہم یہ کرنے لگ جائیں تو ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ سے شرم آنے لگے گی۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا کہ تم اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کا۔ فرمایا جو موت کو یاد رکھے، موت کی آزمائشوں کو یاد رکھے، وہ اللہ سے حیا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور القبور فإنها تذکر الموت، ہمیں لوگوں قبروں کی زیارت کیا۔ ہم قبروں پہ جاتے ہیں نا تو ڈھول بجاتے ہیں، بھنگڑے کھاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم عرس منانے آئے، ہم عرس منانے آئے، ہم برسی منانے آئے، ہم یہ کرنے آئے، وہ کرنے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں قبروں کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کرو، انہا تذکر الموت، تمہیں موت یاد رکھنا۔ کبھی قبر کے اندر بھی جان کے دیکھا کرو، تصور کی دنیا میں۔ یہاں پہ جو بڑا ہوا بندہ تھا یہ پہلوان تھا، یہ شیخ الحدیث تھا۔ میں دن قبرستان میں گیا، بڑے قبرستان میں داخل ہوتے ساتھ ہی نا آپ کے شہر کے بڑے بڑے اساتذہ علم کا فن،
شیخ الحدیث مولانا اسماعیل صدقی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ القل حضرت عابد محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث و تفسیر زید اسلام مولانا محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ. یہ قبرستان میں داخل ہوتے ہی نا بالکل ساتھ ان کی قبریں ہیں سارے. میں قبروں کے اوپر کھڑا میں سوچ رہا تھا مالک اس کے اندر وہ شخصیات ہے کہ ایک دنیا جن سے استفادہ کرتی رہی اور ایک دنیا جن سے علم حاصل کرتی رہی، لیکن آج یہ اس مٹی کے اندر سمائے ہوئے ہیں. ہم نے بھی اسی مٹی میں چلے جانا ہے. ان سے تو ہمیں بڑی اللہ کے دربار میں امیدیں ہیں نا. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کر کے اللہ انہیں جنتوں کا وارث بنا چکا ہے انشاءاللہ. لیکن کبھی ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے ہماری کیا خدمات ہے دین کے لیے، ہماری کیا خدمات ہے ہمارے اللہ کے لیے. اللہ نے بات ہے بڑا خوبصورت ایک جملہ اللہ نے بات، انصر اللہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. ان تنصر اللہ کی مدد کرو، اللہ ہماری مدد کا محتاج ہے. سوچیے ذرا، اللہ ہمارا محتاج، ہمارے کلمے کا محتاج ہے، ہماری نمازوں کا محتاج ہے. کائنات کی ہر شے اس کی عبادت کر رہی ہے. پھر اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو. یہ سوال اپنے ذہن میں رکھو، کبھی سوچا کریں اگر ہم اللہ کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کو پھیلاؤ گے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرو گے، اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا. سوچیے اللہ نے اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد قرار دیا. اور ایک اور حدیث میں بھی ہے قیامت کے دن بندہ اللہ کے پاس پیش ہوگا، اللہ فرمائیں گے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی. حدیث کے الفاظ، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں بے لباس تھا تو نے مجھے لباس نہیں دیا. ہائے میرے اللہ، کتنا بڑا جملہ. خدا کی قسم کلیجہ منہ کو آتا ہے یہ سوچ کے. بندہ لرز جائے گا، کہے گا اللہ تو پاک ہے، تجھے کھانے کی کیا ضرورت، تجھے لباس کی کیا ضرورت، تو ساری کائنات کو کھانا اور لباس اور صحت دیتا تھا، تیری عیادت کا کیا مسئلہ ہوا. اللہ فرماتے ہیں میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تیرا عزیز تھا، تیرا ملنے والا تھا، تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے وہاں پاتا، مجھے وہاں پاتا. سوچیے ذرا ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے کیا معاملات. لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سے شرم کرو جیسے اس سے شرم کا حق ہے. اور شرم کیسے ہوگی؟ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَىٰ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَىٰ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ. فرمایا سر کی حفاظت کرو، سر کے گرد و نواح کی حفاظت کرو، پیٹ کی حفاظت کرو، پیٹ کے گرد و نواح کی حفاظت کرو، موت اور موت کی سختیوں کو آزمائشوں کو یاد کرو. جو یہ کام کرے گا فرمایا فل وہ جو یہ کام کرے گا وہ اللہ سے حیا کرے گا جیسے حیا کا حق ہے، اس کو حیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی حیا نصیب فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.